باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دعا کے بارے میں۔ پروردگار نے اپنے حبیب کو فرمایا، جب بندے میرے پاس دعا لے کے آتے ہیں، میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو ان کو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں ان کی تمام دعاؤں کو خود سنتا ہوں۔ دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے، انسان کی زندگی میں دعا بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، انسان جتنے بھی پریشانی میں مبتلا کیوں نہ ہو، اگر وہ رب رحمان کی بارگاہ اقدس میں دعا کرے تو پروردگار عالم ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ دعا کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، الدعاء سلاح المومن وعمود الدین ونور السماوات والارض۔ اصول کافی کی یہ روایت ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے یہ دعا۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اسے عطا کرنے والا ہوں، یہ مجھ سے مانگتا رہے گا اور میں اسے دیتا رہوں گا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو رب سے مانگتے ہیں، پروردگار ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پروردگار ہم مصیبتوں میں پھنس چکے ہیں، پروردگار ہم گناہوں میں گر چکے ہیں، پروردگار ہم تیری معرفت سے دور ہو چکے ہیں، پروردگار جو تو نے ہم پہ فرض کیے ہیں ہم ان سے دور ہو چکے ہیں۔ تو پروردگار ہماری دعائیں مستجاب کرتا ہے اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے بارے میں بہت ساری ایسی ہیں۔ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے رب اقدس کے بارگاہ میں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے، پروردگار ہم پہ رحم و کرم فرما دے۔ ہم نفرتوں میں گر چکے ہیں، پروردگار ہم ایک دوسرے سے نفرت ہی کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اکثر من الدعاء فإنک لا تدری متی یستجاب لک۔ زیادہ سے زیادہ دعا مانگتے رہو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کب تمہاری دعا رب قبول کر لے۔ زیادہ سے زیادہ دعا مانگیے، پروردگار آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب پروردگار آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے تو عزیزان محترم، تو آپ کو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پروردگار انی استجب لکم، میں ہی دعائیں قبول کرتا ہوں، میں ہی دعائیں سنتا ہوں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگتے رہو، میں آپ کو عطا کرتا رہوں گا۔ افضل عبادت الدعاء، بہترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ آپ دعا کیا کریں۔ ایک اور بات بھی ہے، جب ہم اپنی دنیا میں خوش رہ رہے ہوں تو رب کو بھول جاتے ہیں۔ جب بھی ہم پہ کوئی پریشانی حملہ آور ہوتی ہے، جب بھی ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان، رب کی بارگاہ 24 گھنٹے کے لیے کھلی ہے۔ رب کہہ رہے تو جس حال میں آتا ہے آ میرے پاس، تو جس ٹائم آنا چاہتا ہے آ میرے پاس۔ دنیا کی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں لیکن میرے رب کی عدالت تیرے لیے کھلی ہے۔ تو جس ٹائم آ میرے رب کے پاس، آ میرے پاس، تو آ تو صحیح، دیکھ میں تجھے خوش نہ کر دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ تو ایک بار مجھ سے مانگ تو صحیح، میں رب تجھے خوش کر دوں گا۔ ایک اور بھی ہے، ان اللہ عز و جل یحب السائل علی الہو۔ دیکھیں عزیزان محترم، خداوند عالم اس مانگنے والے کو پسند کرتا ہے جو مانگنے میں اصرار کرے۔
یعنی جو مانگنے میں مستقل مزاج ہو، یعنی بار بار جو رب سے مانگے رب اسے عطا کرتا ہے۔ ہم تو تھوڑی سی بات پہ بھی رب سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے رب میں تو مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، تو نے مجھے عطا نہیں کیا۔ رب کہتے ہیں تیرے لیے یہ اچھا نہیں تھا تو اس لیے نہیں دیا نا، اگر تیرے لیے یہ فائدہ مند ہوتا تو میں تجھے ضرور عطا کرتا۔ جن کے پاس جو کچھ ہے تو کہے پروردگار میرے لیے یہی بہتر تھا تو نے مجھے عطا کیا ہے، میرے لیے شاید وہ اچھا نہیں تھا تو نے مجھے عطا نہیں کیا۔ ہم دوسروں کی زندگی کو دیکھ کے خود فیصلے لگانے لگ جاتے ہیں کہ شاید پروردگار ہم سے ناراض ہے۔ رب ناراض نہیں ہوتا، رب کبھی ناراض نہیں ہوتا، رب عطا کرنے والا ہے، رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، رب حنان ہے، رب منان ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، رب تو سب کچھ ہے۔ اس نے تو کہا مجھے سب سے پیاری مخلوق تو تم انسانوں کی ہو، میں نے عرش اولا سے تحت الصراط تک تم سب کے لیے بنایا ہے، اور تم کو رب نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور رب نے جس مخلوق کو اپنے لیے بنایا ہو، کیا رب وہ اپنی مخلوق سے ناراض ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے رب کی بارگاہ میں، جتنا ہو سکے عزیزان محترم دعا مانگا کریں، والدین کی عزت و احترام کیا کریں۔ والدہ کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ والدہ ایک والدہ دعا مانگ دے، اللہ 70 والدہ جیسی محبت رکھتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ پروردگار ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔